اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم نبی آخر الزماں سے کہا، قل اے محبوب آپ لب کھولیے تو صحیح، آپ بولیے تو صحیح، آپ فرمائیے تو صحیح، آپ کہیں تو صحیح، ذرا سوچئے تو صحیح، قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی ہے، کوئی ایک حصہ ایسا ہے جو آقا علیہ السلام کا فرمایا ہوا نہ ہو؟ قرآن سارے کا سارا کلام اللہ کا ہے، لیکن بزبان مصطفیٰ ہم تک پہنچا ہے۔ کائنات کا کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکتا ہو۔ ایک صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے 6665 آیات تو حضور سے سنی ہیں، لیکن ایک آیت جبریل نے ڈائریکٹ مجھے سنائی تھی، میں نے آسمان سے لی ہے، میں نے لوح محفوظ سے لی ہے، اللہ نے مجھے یہ کہا۔ جو بھی کہتا ہے رب نے کہا، وہ کہتا ہے رب نے کہا تو ہے لیکن اپنی زبان مصطفیٰ سے کہا ہے۔ محمد عربی کے قلب اطہر پر پیغام اتارا ہے، اور اس پیغام کو آپ نے اپنی زبان وما ینطق عن الہوا سے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا قرآن سارے کا سارا کلام اللہ کا ہے، اتارا ہوا اللہ کا ہے، لیکن سارے کا سارا فرمایا ہوا تو مصطفیٰ کا ہے۔ ارے جب ہر آیت حضور ہی پڑھ کے سناتے ہیں، حضور ہی بتاتے ہیں، تو یہ کیوں کہا قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے؟ اس کا مطلب ہے اس میں اہتمام ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب ہر آیت جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور جبریل لے کر آتے ہیں، آپ کے قلب اطہر پر اتارتے ہیں، اور آپ کے قلب اطہر کی برکت سے وہ جمال الہی جمال مصطفیٰ میں بدل کر امتیوں کے سینے میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سارا میرا ہی اتارا ہوا ہے، آپ ہی کا فرمایا ہوا ہے، لیکن آج کوئی خاص پیغام ہے، اس لیے اسپیشل کہہ رہا ہوں، ذرا کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ گویا یہ پیغام کی اہمیت کے پیش نظر ہے کہ رب کو پتہ ہے ہر چیز زبان مصطفیٰ سے آگے پہنچا رہا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ پیغامات کے لیے کہتا ہے محبوب قل آپ کہیے تو صحیح، فرمائیے تو صحیح، انہیں بتا دیجئے، کہہ دیجئے۔ اور کہا کیا ہے؟ فرمایا کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ اس کائنات کا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ رب سے محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رب سے محبت کوئی عام خیرات نہیں ہے، رب سے محبت کوئی معمول کا کام نہیں ہے اور روٹین ورک نہیں ہے، یہ تو بڑا خاص الخاص عمل ہے۔ اور بندے کا رب سے محبت کرنا، اس فانی کا باقی سے محبت کرنا، اس زوال پذیر ہونے والے کا واجب الوجود سے محبت کرنا، اس پیدا ہونے والے کا پیدا کرنے والے سے محبت کرنا، اس رزق کھانے والے کا رازق سے محبت کرنا، یہ جتنا اہم ہے اتنا ضروری بھی ہے کہ انسان کہیں اس عالم میں پہنچ کر اس کی ظلمات کے نیچے دب کر خواہشات کا متبع ہو کر یہاں کے عارضی سکونوں میں لذت پا کر مال و دولت کے انبار کے سامنے بہہ نہ جائے اور بھول نہ جائے کہ دنیا میں کس لیے آیا تھا۔ اسے یاد رہے کہ محبت الہی ہی میری اصل ہے، وہی میری غذا ہے، وہی میرا منبع ہے، وہی میرے آنے کا مقصد ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، انہیں کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، تو اس محبت کی دلیل کائنات میں اب ایک ہی ہے، محب اسے ہی مانا جائے گا۔ فاتبعونی، فرمایا اگر محبت کے دعویٰ دار ہو ایک کام کرو، رسول خدا کے متبع بن جاؤ، پیروکار بن جاؤ، امتی بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ جب تک کوئی غلام مصطفیٰ نہیں بنتا، اللہ کہتا ہے میں اسے عبداللہ بھی تسلیم نہیں کرتا، اور میری محبت اور میری بندگی کرنے والا وہی ہے جو میرے رسول کا متبع، پیروکار، محب اور امتی بن جاتا ہے۔ اور آگے جزا کیا بیان فرمائی؟ یہ نہیں کہا اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ دار ہو تو میری اتباع کرو تو تمہاری محبت سچی ہے، یہ نہیں کہا، اس سے بھی اگلی بات کہی۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو رسول اللہ کے متبع اور پیروکار بن جاؤ، غلام اور محب بن جاؤ، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو۔ یحببکم اللہ، تم کہہ رہے تھے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تم غلامی رسول میں آ جاؤ، رب کہے گا یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ ہو کر تم سے محبت کرتا ہوں۔